نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلے پاری کی آیہ مقدسہ کا تھوڑا سا حصہ ہے، جس کا معنی یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب لوگوں سے گفتگو کرو تو ان کی بھلائی کی گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، پیار والی گفتگو کرو، اس نے اخلاق والی گفتگو کرو۔ ایک پٹھان کوئی افریدی ہے، اس نے حسن اللہ یاری کے ساتھ کوئی بات چیت کی جس کو مناظرے کا رنگ دیا گیا۔ اس نے وہ ان کی باتیں ماننا پسند نہ کیا یا باتیں ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ کیا کہتے اوپر وہ ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شرم کرو آفریدی، تم قرآن کے اور حدیث کے خلاف بولتے ہو۔ تو آفریدی کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ بولے، کیونکہ اصل قرآن والا تو ہے ہی افریدی، اصل حدیث والا تو ہے ہی افریدی۔ شیعہ تو سارے قرآن پاک کے منکر ہیں، قرآن پاک کو ناقص کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی دلیل یہ جب دے تو ان پہ لعنت بھیجا کرو، چاہے وہ اللہ یاری ہو۔ قرآن پاک کی دلیل کو رب تعالیٰ نے فرمایا نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ محبوب آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ان سے کہو، ان سے بات یہ سنو کہ قرآن پاک نے کیا کہا ہے۔ کہ رب فرماتا ہے کہ محبوب اللہ خوب جانتا ہے، انک لرسول اللہ، انک لرسول، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان المنافقون لکاذبون، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق ہیں وہ تو جھوٹے ہیں، وہ لعین ہیں۔ جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم قرآن کے خلاف بول رہے ہو، تم حدیث کے خلاف بول رہے ہو۔ جو قرآن کا انکار کرتا ہے، جو قرآن کو ناقص سمجھتا ہے، جس نے علی الاعلان برملا کہا ہے قرآن ناقص ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، دوسروں پہ وہی بات مصدق کر کے کہتے ہیں قرآن کے خلاف بولتے۔ قرآن کے خلاف تو ساری اصول کافی بھری پڑی ہے، جو کلینی نے یعقوب کلینی نے جھوٹ موٹ پرندہ عشیوں کو دے دیا ہے۔ جس طرح نہج البلاغہ جھوٹ موٹ کا پرندہ ہے نا، وہ قرآن سے زیادہ افضل نہج البلاغہ کو کہتے ہیں، نہج البلاغہ کو قرآن پاک سے افضل کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے، کرام اللہ وجہ کریم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بیزار ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے یہ فرما بردار نہیں ہیں، اہل بیت اطہار کے کوئی فرما بردار نہیں ہیں، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت عمہ عائشہ الصدیقہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اہل بیت میں وہ شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کی پیاری بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہ جو اہل بیت کی آیہ مقدسہ پڑھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک اپنی جگہ بجا ہے، اس کو ہم نہیں ٹھکراتے، لیکن یہ اہل بیت جو قرآن پاک نے کہا ہے، جن کو یطہرکم تطہیرا جن کو کہا ہے، وہ ازواج مطہرات ہیں۔ جی ہاں، پورا قرآن پاک کا اگلا پیچھا سارا مضمون ملاؤ نا تو وہ سارا کا سارا پتہ چلتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔
یہ آیا مقدسہ بھی عقل صلاۃ وسیم نے اگر پائنتن باغ کو اپنے خود آقا علیہ السلام شامل ہو کے ان کو علیحدہ ایک حیثیت اور رتبہ عطا فرمایا، تو یہ آقا علیہ السلام کی مرضی ہے، جس صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مراتب عطا فرمایا۔ صدیق اکبر کو جو رتبہ دیا وہ امامت کا دیا، انہوں نے آج تک صدیق اکبر کو ایمانداری نہیں مانا، ایسے لانتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے مسلح دے دیا اپنی زندگی میں، جب مسلح دے دیا تو آج تک انہوں نے صدیق اکبر کو کہا ایمان والا ثابت کرو، ایمان والا ثابت کرو۔ مسلح پورا آقا علیہ السلام نے پڑھا دیا، جماعت کرائی، نبی علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھی، یہ کہتے ایمان والا ثابت کرو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرا آج کا اتنا درس جو ہے نا وہ کافی ہے مسلمانوں کے لیے، شیعوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے۔ جو مسلمان ہیں ان کے لیے کافی ہے کہ ہم قرآن کو مکمل ضابطہ حیات، مکمل کتاب، آخری کتاب، قرآن کے بعد کسی اور کتاب کو ہم تسلیم نہیں کرتے، نہ نہج البلاغہ کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کلینی کو کرتے ہیں، نہ بخاری کو کرتے ہیں، نہ مسلم کو کرتے ہیں۔ ان کی حدیثیں اپنی جگہ ہیں، سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، وہ ان پر کبھی اعتبار اعمال میں اعتبار ہے، جو ہے نا فضائل میں وہ کوئی اعتبار نہیں، کبھی کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو اس طرح کوئی ہر بات سچی نہیں ہے۔ ہاں، بہرحال یہ بات علماء کرام جانتے ہیں کہ نہ کو بخاری کی ہر بات سچی ہے، نہ کو مسلم شریف کی ہر بات سچی ہے، نہ کلینی کی، نہ نہج البلاغہ کی، کوئی بات اپنی جگہ حتمی نہیں ہے۔ حتمی کتاب قرآن پاک ہے، آخری کتاب قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی آگے تفسیر ہے آقا علیہ السلام کی حدیث جو بیان کی، نبی علیہ السلام کا خلق، نبی علیہ السلام کا کام اور نبی علیہ السلام کی گفتگو، وہ حدیث بخاری نے بیان کی ہے۔ جو اس قرآن پاک سے ٹیلی ہو جائے اس کو مان لو، جو ٹیلی نہیں ہوتی اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت اور سچائی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مسلمانوں کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآخر الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔